آگے آ جاتا ہے حمد کا مرکزی خیال۔ اس حمد کا مرکزی خیال یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہی ہر چیز کا خالق و مالک ہے۔ اس نظم کا خلاصہ کرنا بھی ضروری ہے۔ تو اس نظم کا خلاصہ ہوگا کہ میدان، صحرا، دریا جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ باغوں میں پھل پھول اگانے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ چاند، سورج جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ روشنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔ رات کو چمکنے والے جو تارے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ ہر قسم کا موسم جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں روٹی دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں کھانے کے لیے چیزیں فراہم کرتا ہے اور ہمیں خطروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے اور برائی کے راستے سے ہمیں بچاتا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں سوالات جوابات۔ یہاں حمد کا سب سے پہلا سوال ہے، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ دوسرا سوال، اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس نظم میں دریاؤں، گلشن، پھولوں، بہاروں، چاند، سورج، ستاروں اور موسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، اگر سارا سال موسم ایک جیسا رہتا تو کیا ہوتا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اگر سارا سال موسم ایک جیسا رہتا تو انسان بہت جلد اکتا جاتا، بور ہو جاتا۔ کچھ فصلیں جو ہوتی ہیں گرمی میں پکتی ہیں اور کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جو سردی کے موسم میں پکتی ہیں۔ اسی طرح اگر موسم ایک جیسا رہتا تو کچھ فصلیں پک سکتی اور کچھ فصلیں نہ پک سکتی۔ سوال نمبر 4 ہے، سورج سے ہمیں کیا فائدے پہنچتے ہیں؟ تو سورج روشنی اور حرارت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ سورج کی روشنی جو ہے انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر سورج کی روشنی انسانوں تک نہیں پہنچے گی، انسانوں کے جسم کو سورج کی روشنی مہیا نہیں ہوگی تو انسان کی رنگت پیلی پڑ جائے گی۔ اور فصلوں کے لیے بھی سورج کی روشنی بے حد ضروری ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فصلیں جو ہیں وہ سورج کی روشنی سے ہی پکتی ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، سیاہی کے پردے اٹھانے سے کیا مراد ہے؟ سیاہی کے پردے سے اٹھانے سے مراد ہے تاریکی کو دور کرنا، یعنی کہ اندھیرا دور کر کے روشنی پھیلانا، رات کو ختم کر کے دن کا اجالا کرنا۔ آخری سوال ہے، آسمان پر چمکتے ستارے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے بہت اچھے لگتے ہیں، بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ سوال نمبر 2 یہاں پر آ جاتا ہے، سورۃ فاتحہ کی وہ آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے اور بھٹکنے سے بچائے۔ تو اس سورت کا ترجمہ ہے، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کی راہ پر۔ سوال نمبر 3 جہاں پر ہے، کالم الف میں دیے گئے ہر مصرے کا دوسرا مصرع کالم بے میں تلاش کریں اور اسے دی گئی مثال کے مطابق کالم جیم میں لکھیں۔ اب ہمیں یہاں پر کالم اے اور کالم بی دونوں دیے گئے ہیں۔ کالم اے میں موجود ہیں، یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے؟ یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی کتاریں، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے؟ سجائے ہیں کس نے فلک پہ ستارے؟ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا؟ ہمیں سیدھے راستے پہ کس نے چلایا؟ جیسے کہ ہمیں ایک مثال دی گئی ہے، یہ میدان و صحرا بنائے ہیں کس نے؟ کالم جیم میں لکھا ہوا ہے، یہ بل کھاتے دریا بہائے ہیں کس نے؟ اگلی لائن ہے، یہ گلشن میں پھولوں کی رنگی کتاریں۔ کالم بے میں سے اس کا جواب ہے، بکھیری ہیں کس نے چمن میں بہاریں۔ نمبر 3، یہ چاند اور سورج بنائے ہیں کس نے؟ تو اس کا جواب ہوگا، سیاہی کے پردے اٹھائے ہیں کس نے؟ سجائے ہیں کس نے فلک پہ ستارے؟ اس کی دوسری لائن ہوگی، لبھاتے ہیں شب میں جو دل کو ہمارے۔ ہمیں بھوک کے وقت کس نے کھلایا؟ تو اس کا جواب کالم بے میں آئے گا، ہراس اور خطروں سے کس نے بچایا۔ آخری لائن ہے، ہمیں سیدھے راستے پہ کس نے چلایا؟ اس کا جواب ہوگا جو کالم جیم میں آئے گا، وہ ہے، برائی کے رستوں سے کس نے بچایا۔